دوستو، عبداللہ بن ابی جسے رئیس المنافقین بھی کہا جاتا ہے، اس کا نام آپ نے ضرور سنا ہوگا۔ یہ منافقین کا سردار تھا۔ یہ منافق کیوں بنا اور کیسے بنا، یہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ دوستو، جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی ہجرت کر کے مدینہ تشریف نہیں لائے تھے تو مدینہ کے تمام لوگوں نے کہا کہ یار ہمارا کوئی لیڈر ہونا چاہیے، ہمارا کوئی بادشاہ ہونا چاہیے جس کے سامنے ہم سر جھکائیں، جس کے اطاعت و فرمانبرداری ہم کریں اور جو ہمارے درمیان فیصلے کرے۔ اس مقصد کے لیے انہوں نے دیکھا کہ سب سے بہترین آدمی وہ عبداللہ بن ابی ہے، تو انہوں نے تیاری کی کہ اس کو ہم اپنا بادشاہ مانتے ہیں اور اس کی باقاعدہ ایک تقریب کریں گے جس میں اسے تاج پہنائیں گے اور اس کے لیے نعرے لگائیں گے اور سارے مدینہ والے جان لیں گے کہ یہ شخص ہم سب کا سردار اور بادشاہ ہے۔ لیکن اسی دوران رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے آئے۔ جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو عبداللہ بن ابی کے بجائے لوگوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا سردار، اپنا آقا اور اپنا بادشاہ تسلیم کر لیا، اور وہ سارا پروٹوکول جو عبداللہ بن ابی کو ملنا تھا وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملنا شروع ہو گیا۔ اب اس کے پاس دو راستے تھے۔ ایک تو وہ یہ فضیلت تسلیم کر لیتا کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مجھ سے بہت زیادہ قابل، مجھ سے بہت زیادہ علم والا، مجھ سے بہت زیادہ اخلاق والا اور مجھ سے بہت زیادہ برتر بنایا ہے، اور ان کی غلامی میں آ جاتا اور یا ان کو تسلیم صرف کر لیتا تو رئیس المنافقین نہ بنتا۔ لیکن حسد نے اسے ان کی خوبیاں تسلیم کرنے پر آمادہ نہ ہونے دیا اور اس نے منافق بن کر زندگی گزارنے کو چنا اور ہمیشہ منافق کے طور پر ہی زندگی گزارتا رہا۔ تو بات کرنے کا، سمجھانے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ کسی مقام پر ہیں اور آپ کو بڑا پروٹوکول مل رہا ہے لیکن کوئی ایسا شخص آ جاتا ہے جس کی وجہ سے آپ کا پروٹوکول کم ہو جاتا ہے، تو آپ تسلیم کر لیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو مجھ پر فضیلت دی ہے تو یقیناً اس میں کوئی اچھی بات ہوگی۔ تو اس طرح آپ منافق بننے سے بچ جائیں گے۔ اگر آپ اسے تسلیم نہیں کریں گے اور حسد کی آگ میں جلتے رہیں گے تو پھر آپ کی بھی تاریخ منافقین کے طور پر آپ کو یاد رکھے گی۔ تو اس سے بچنا چاہیے۔ عموماً ہمارے مذہبی طبقات میں یہ ایسا ہوتا ہے، سیاسی لوگوں میں بھی ایسا ہوتا ہے، تو اس سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔